تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے یہ الیکشن جیتنا ہے، حکومت میں آنا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، صدر بننا ہے، تو میں جھوٹ بول کے تو لوگوں کو دھوکہ دے کے ووٹ مانگوں اور ووٹ لوں اور پھر میں کچھ نہ کروں بلکہ الٹا اپنی قوم کو بھی خراب کروں، قوم کو بھی میں جو ہے نا وہ اس کے عادتوں کو بگاڑ دوں، قوم کی میں جو اچھے ذہنوں کو میں خراب کر دوں، ان کو بھی میں آ کے دھوکہ دہی والی باتیں سناؤں آ کے اور دھوکہ دہی سکھاؤں، اور قوم کے ساتھ بھی میں اپنا یہ ظلم و زیادتی کروں اور لوگوں کی نشو و نما جو ہے نا وہ بھی میں اس میں بھی کوئی خرابی پیدا کروں، معاشی حالات کو خراب کر دوں، معاشرتی حالات کو خراب کر دوں، سماجی حالات کو خراب کر دوں، تو مجھ سے بڑا ظالم انسان تو پھر اس ملک میں اور کون ہوگا؟ جو بات کہیں سوچ سمجھ کے کہیں اور پھر اس کو کریں۔ ہمارا یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ موٹو رہا ہے، اصول رہا ہے، تو کہنا بلکہ کہیں کم، کریں زیادہ۔ لیکن آپ نے ہمارے دور کے بعد جو دور دیکھا ہے، کس طرح کا دور تھا وہ، پاکستان کے کلچر کو خراب کر دیا، تباہی پھیر دیے، اور حسد، بغض، منافقت، ان چیزوں کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے اس سطح پہ جا کے کبھی۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے ہم نے اس وقت بھی بچایا، پاکستان گرے لسٹ میں تھا، ہم وائٹ میں لے کر آئے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے پروگرام جو ہے نا وہ ختم کیا، بائے بائے کہا اس کو، کوئی کسی ملک سے ہم نے پیسہ نہیں مانگا، ایک دھیلا نہیں مانگا اپنے دور میں۔ ہمارے دور میں ہندوستان کے 2 وزیر اعظم پاکستان آئے اور آ کے کہا جی ہم بیٹھے، ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی اچھی بات تھی۔ اور امریکہ کے صدر جو ہے نا وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ $5 ارب لے لیں، دھماکے نہ کریں۔ تو میں نے اچھا کیا نا، میں نے $5 ارب نہیں لیے لیکن دھماکے کر دیے میں نے۔ نواز شریف کے خلاف کچھ اور نہیں مل رہا بھائی، کچھ ملے ہیں تو نہیں ملا، چلو اس کو بیٹے سے تنخواہ لینے پہ فارغ کر دو، تنخواہ نہیں لی اس کو فارغ کر دو۔ کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو یار بتاؤ۔ یہ پہلی مثال پاکستان نے قائم کی ہے، پاکستان نے قائم کی کہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کر دیا۔ نواز شریف تھا ڈالر $104 پہ تھا، نواز شریف تھا سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھی، نواز شریف تھا روٹی $4 کی تھی، بجلی کے بل لوگ ہنسی خوشی ادا کرتے تھے، اور بجلی آ بھی رہی تھی، پاکستان کے اندر گیس بھی آ رہی تھی، پاکستان کے اندر ہر چیز کی ماشاءاللہ فراوانی تھی، اور لوگ تنخواہوں میں گزارا بھی کرتے تھے اور بچاتے بھی تھے پیسے اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے۔ یہ وہ زمانہ تھا 2017 جب اس ملک کے اوپر تلواروں سے، کلہاڑیوں سے وار کیا، اچھی بلی اکانومی تباہ و برباد، اچھا بلا معاشرہ تباہ و برباد، اچھا بلا ملک تباہ و برباد، غریبوں کے گھروں میں چولہا تک بند ہو گیا، بجھ گیا۔ پوچھیں لوگوں سے جا کے کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 11,000 میگا واٹ ہم نے اپنے سسٹم میں اضافی اپنے سسٹم میں ڈالا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اور دن رات محنت کر کے ہم نے منصوبے بنائے اور ان کو لگایا، مکمل کیا۔ میں بجلی کے منصوبوں کی بات کر رہا ہوں،
تو डेढ़ साल में एक कारखाना बिजली का हमने मुकम्मल किया, जो माजी की हुकूमतें जो हैं वो 20-20 साल में मुकम्मल नहीं करती थी। उनके छोड़े हुए मंसूबे हमने जो है वो आके तो मुकम्मल किए। जैसे कि नीलम दरिया पे जो मंसूबा था वो हमने उसको मुकम्मल किया, जो लटका हुआ था। उसके बाद फिर हमने अपना जो है ना वो बाकी सूबे, बिजली बनाने वाले, कोयले से बिजली बनाने वाले मंसूबे, हत्ता कि हमने सिंध में जो सुनते थे कि जी वहाँ कोयला है, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये बहुत तरक्की की बुनियाद बनेगा ये, लेकिन उसको आज तक कभी किसी ने तरक्की की बुनियाद बनाया नहीं था। 50 साल से मैं भी सुन रहा था कोयले की कानें हैं, लेकिन जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करना तो फ़ायदा क्या। हमने पहली मर्तबा उन कानों को जो है ना वहाँ कोयले की कान को जाकर उस पर काम शुरू किया, कोयला निकालना शुरू किया और फिर वहाँ पे बिजली का कारखाना लगाया, जो आज भी देखे जाके वहाँ कोयले से चल रहा है। पाकिस्तानी कोयला है। ये कोयला कहीं और से नहीं मंगवाया जाता, इसके लिए डॉलर खर्च नहीं होते। ये पाकिस्तानी कोयला है, तो इसको जितना मर्जी इस्तेमाल करके तो इसमें आप हज़ारों मेगावाट बिजली जो है वो बना सकते हैं, शायद लाखों भी बना सकते हैं। तो कम से कम किसी को इस काम तो शुरू करना चाहिए था। मुझे और इसको, मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा, लुबे लुबाब ये था, मुझे निकालने का मकसद ये था। बेटे से तनख्वाह ना लेने का निकालने का सबब ये था। ये अगर वही मोमेंटम, वही स्पीड, वही अपना जो है वो हमारा तरक्की करने का जो प्रोग्राम था, जो तरक्की मुल्क में लाने का प्रोग्राम था, अगर वो आज तक चल रहा होता, चलता रहता, कोई खलल ना आता, तो अंदाजा करें कि आप कहाँ होते, ये मुल्क कहाँ होता।